अस्सलाम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह। पाकिस्तान के हल्का NA 256 में ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात के हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी पेशरफ्तें सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो कि पार्टी के अंदर मौजूद है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और जो कि पार्टी के बाहर लोग हैं, जो आज़ाद लोग हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए हमें नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जलवान अवामी पार्टी के सरबराह मीर शफीक रहमान मेंगल साहब की, जिन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 256 के उम्मीदवार भी होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा आगा शकील दुरानी साहब, वो अब आज़ाद इलेक्शन से हैसियत लड़ते हुए हमें नजर आ रहा है। जब से मीर शफीक रहमान मेंगल साहब की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की गई, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेनिंग चलती हुई हमें नजर आई। उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया है, किसी डेथ स्क्वाड का सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया है, या कोई बहुत बड़ा टारगेट किलर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में उम्मीदवार है। इन तमाम इल्ज़ामात की क्या हकीकत है, तो बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जलवान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर नदीम रहमान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नदीम साहब फॉर योर टाइम। नदीम साहब, हमने देखा जब से ये पेशरफ सामने आई है कि आपके रहनुमा, आपके सरबराह, जलवान अवामी पार्टी के सरबराह मीर शफीक रहमान मेंगल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, सर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, इसके पीछे क्या पेशरफ थी, या किसी ने आपको बोला, या आप लोगों के खुद का फैसला था? जी बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने वक्त दिया हमें सुनने के लिए। दूसरी बात यह है कि मीर साहब का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आज से नई दहाइयों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बड़े सियासी जमातों के सरबराहान हैं, मुख्तलिफ जो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, उनके साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ उनका रहा है। ख़ुद सदर मुमलिकत के साथ मीर साहब का आज से नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित उनका ताल्लुक़ है, उनका और उनके वालिद साहब का। तो ये फ़ैसला यूँ अचानक नहीं हुआ और ना ही किसी के कहने पे हुआ, बल्कि काफ़ी अरसे से मुशावरत हमारी चल रही थी। 2024 के इंतखाबात से कबल भी मीर साहब की एक मुलाकात आपने देखी, सदर मुमलिकत से हुई। उस वक्त भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मीर साहब को और हमारी पूरी तहरीक को दावत दी पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से। उसके बाद मुशावरतें और मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारी चलती रही। तो बिल आखिर लोग तो सियासी भड़के मारते हैं कि जी अवामी मफाद में, हम कहते हैं अवामी मफाद से ज़्यादा पाकिस्तान के मफाद के लिए हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। मीर साहब ने, हमारे लोगों ने काफ़ी मुशावरत और काफ़ी चीज़ों के बाद। सर हमने देखा है जब से मीर शफीक रहमान मेंगल साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबर सामने है, उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग लॉन्च कर दी गई है कि वो बहुत बड़े कोई दहशतगर्द हैं, किसी डेथ स्क्वाड के सरबराह हैं, कोई उनका पूरा विंग है, मिलिट्री विंग है। सर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये जो नासिर कैंपेनिंग कर रहे हैं इसके पीछे क्या हकीकत है? देखें, मीर साहब के ख़िलाफ़ जो हर्ज़ा सराई की जाती है, उनके ख़िलाफ़ जो तनकीद और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो आज से नहीं है। वो उस वक्त से है कि जब बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के अंदर जो बैरूनी मुदाखलत है और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और इंतशार है, इन सब के ख़िलाफ़ जो एक मज़बूत आवाज़ बनकर बलूचिस्तान के अंदर कोई अगर उभरा है और किसी ने अगर अमली मैदान में जद्दोजहद की है और उस जद्दोजहद, उस नज़रियाती फ़िक्री और सियासी जद्दोजहद के लिए उसकी बाकायदा कीमत अगर किसी ने अदा की है कुर्बानियों से, मसलन 2011 में जो BLA का सबसे पहला जो ख़ुदकुश धमाका हुआ मीर साहब के घर पे हुआ, तो तनकीद करने वाले और मुग़ल्लज़ात बकने वाले वो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि BLA का, हिंदुस्तानी प्रॉक्सी का, हिंदुस्तान के किराए के कातिलों का जो पहला ख़ुदकुश धमाका हुआ वो मीर शफीक रहमान मेंगल के घर पे हुआ, 16 साथी उनके शहीद हुए। वो और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा 300-350 के करीब जो पाकिस्तान के लिए शुहादा है, उनमें जो सियासी और कबायली अमायदीन हैं, जो अपने इलाकों के मोतबरीन थे, जिनका एक बहुत बड़ा असर रसूख था, मीर शफीक रहमान मेंगल के जो लोग थे, उनकी जो जमात की, उनकी तहरीक के साथी जो इस पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, उनकी बात कोई नहीं करेगा। तो ये जो तनकीद करने वाले लोग हैं, इनके पीछे दरअसल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का वो सियासी चेहरा कि जिसको लोहे के चने चबवाए हैं मीर साहब ने, और उनकी पूरी सियासत को लपेट के अब एक ऐसे बंद गली के अंदर लाकर उनको छोड़ा है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा। कभी वो कहीं पे खड़े होकर तकरीरों के अंदर कभी कहते हैं कि इधर हम और उधर तुम, और कभी पता नहीं किस
نعرے اور کس دعووں کے ساتھ وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ انہی کے ایما پہ انہوں نے کچھ لوگ انہوں نے اور ان جیسے کچھ اور لوگوں نے کہ جو بلوچستان کو انتشار کی طرف لے کر گئے ہیں، جو بلوچستان میں انتہا پسندی چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ اپنے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ اپنے لفافی صحافی پال کے رکھیں، تو وہ انہی کے ذریعے وہ پروپیگنڈا اور انتشار اور جھوٹے مقدمات اور جھوٹے جو ہے نا باتیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں کرتی آ رہی ہے۔ تو ان الزامات اور ان چیزوں میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو عدالتوں کی طرف جاتے ہیں اور کوئی بات ثابت کر کے لے کر آتے ہیں، اور یوں ہی ہوائی باتیں اور تنقید۔ اچھا ایک چیز اس میں یہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو باتیں میر صاحب کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ہندوستانی میڈیا کر رہی ہوتی ہے، وہی باتیں یہاں کے جن لوگوں کا میں نے آپ نے تذکرہ کیا، وہی باتیں یہاں کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر پوری بات آپ کی میں نے سنی، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ میر صاحب پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی ڈیٹ اسکواڈ کے سربراہ ہیں، پاکستان میں سندھ میں ہونے والے دھماکوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ تیسرے الزام پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ ان کے تعلقات ہے۔ چوتھا الزام پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ داعش کا نیٹ ورک وہ پاکستان میں چلا رہا ہے۔ سر اس کی کیا حقیقت ہے ان الزامات کی؟ سندھ کے حوالے سے جو چیزوں کی بات کرتے ہیں، اچھا ان کے ساتھ ان سے اگر کوئی بندہ پوچھے کہ کس بنیاد پہ اور کس ثبوت اور کس بنیاد پہ آپ یہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جے آئی ٹی۔ تو جے آئی ٹی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جے آئی ٹی جو شکارپور واقعے پہ بنی، اس میں جو ملزمان گرفتار ہوئے ان میں یہ جے آئی ٹی میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان ملزمان میں سے کسی ایک کا تعلق وڈ سے ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے اور بدنیتی پر مبنی یہ عجیب یہ انوکھا جو ہے نا وہ منطق ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے دشمن اور یہ ہمارے مخالفین پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی وہ اس ملزم کا تعلق وڈ میں اس کی تربیت ہوئی ہے۔ اچھا یہ نہیں کہتے ہیں کہ وڈ صرف میر شفیق الرحمان مینگل کا علاقہ نہیں، بلکہ وڈ میں تو دہشت گرد جو لشکر بلوچستان کے جو سربراہ جاوید مینگل، وڈ تو اس کا بھی علاقہ ہے، تو اس کی بات آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی تربیت وہاں بھی ہو سکتی ہے، اس کی تربیت جو اس کے بھائی دوسرے جو دہشت گردوں کا سیاسی چہرہ ہے وہ تو اس کا بھی علاقہ ہے۔ وڈ کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں تو انہی کے پالے ہوئے جو بی ایل اے بی ایل ایف اور دیگر جو تنظیموں کے لوگ ہیں ان کے کیمپس موجود رہے ہیں ماضی میں، آج بھی کئی جگہوں پہ ان کے علاقے ان کے کیمپس موجود ہیں۔ تو یہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ وڈ کن کن لوگوں کا علاقہ ہے؟ صرف ایک میر شفیق الرحمان مینگل ان کو نظر آتا ہے، ان کو چھپتا ہے اور ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے آگے سر نہیں جھکاتا اور وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے نظریے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے الزامات وہ آج سے نہیں، یہ کافی سالوں سے کہ ملک دشمن، سماج دشمن اور پاکستان کے جو مخالفین ہیں وہ میر شفیق الرحمان مینگل پہ لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ میر شفیق الرحمان مینگل نے ان کو بند گلی کے اندر دھکیلا، ان کی جو سب سے ان کے خلاف جو اگر کسی نے مزاحمت کی اور سیاسی اور فکری جدوجہد کے ذریعے جو ابھر کر سامنے آیا تو وہ میر شفیق الرحمان مینگل ہے۔ ہم نے بی بی سی کی رپورٹ بھی دیکھی، وہ بھی اس میں اس کے خلاف ہم عدالتوں میں گئے ہیں، وہ کیسز باقاعدہ طور پہ چل رہے ہیں اور ان کا جو اس کے علاوہ آپ کسی اور لوگوں کے خلاف بھی عدالتوں میں گئے؟ ابھی ہم نے یہاں کراچی میں جن لوگوں کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، کافی لوگوں کو ہم نے نوٹسز بھجوائے، لیگل نوٹسز ہم نے بھجوائے اور ہم انشاءاللہ ان کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو لائیں گے کہ کن بنیادوں پہ اور کن چیزوں کی بنیاد پہ یہ لوگ یہ الزامات اور یہ عرضہ سرائی کرتے ہیں۔ سر ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں جو ایک مسئلہ سامنے آتا ہے وہ ہے مسنگ پرسنس کا مسئلہ۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بی وائی سی جیسی تنظیمیں، بی ایل اے جیسی تنظیمیں وہ مسنگ پرسنس کی آڑ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور جبکہ یہ جو مسنگ پرسنس ہیں یہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کے کیمپوں سے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی میں یہ کوئی مسئلہ ہے؟ بی وائی سی بی ایل اے کے پولیٹیکل ونگ بن کے کام کر رہی ہے؟ ہاں ابھی تو دفن ہو گیا یہ جو بیانیہ ہے مسنگ پرسنس کا، اس لیے کہ آپ نے پوری بات کا خلاصہ آپ نے خود بتا دیا کہ جن لوگوں کی فہرستیں وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے نام مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ہے، وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کیمپوں میں اور مختلف دہشت گردانہ حملوں میں مارے بھی جا رہے ہیں اور ملوث بھی ہے۔ اور البتہ بی وائی سی کے حوالے سے آپ نے بات کی، بی وائی سی اس میں کوئی شک نہیں کہ بی ایس او آزاد کے بعد
ایک نرسری ثابت ہوئی ہے جو کلعدم تنظیمیں ہیں یا جو براس ہے جو کلعدم تنظیموں کا اتحاد ہے ان کے حوالے سے ان کو افراد مہیا کرنے کے حوالے سے ایک نرسری ثابت ہوئی ہے گزشتہ 2-3 سالوں میں. سر ہم نے دیکھا ہے کہ مسئلہ بلوچستان میں ایک بات بار بار کی جاتی ہے جو وہاں کے موجود سرداران ہیں وڈیران ہیں وہ کہیں نہ کہیں BYC BLA جیسی تنظیموں کو بیکنگ کرنے میں موجود ہیں. ان کا بہت بڑا رول ہے بلوچستان میں دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جو وہاں کے علاقے پسند لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. سر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں واقعی میں ایسا ہے؟ اس میں شک نہیں ہے. یہی جو دوہرا معیار ہے یہی جو سیاسی اور فکری تضاد ہے کہ کچھ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ انتہا پسندی کو دہشت گردی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہی لوگ اقتدار سے نکلتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا ان کے ہاتھ جو ہے نا خالی ہوتے ہیں تو وہ پھر انہی کے لیے نرم کوشاں بھی رکھتے ہیں ان کی بات کو بھی آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کے بیانیے کو بھی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے اس نے بھی بلوچستان کو انتشار کی طرف دھکیلا ہے اور ایک غیر معمولی نقصان بلوچستان کو سیاسی فکری اور نظریاتی حوالے سے دی. سر ہم نے بلوچستان میں یہ دیکھا ہے کہ وسائل کی کافی زیادہ کمی ہے. پراپر میڈیکل نہیں ہے, پراپر اسکولز نہیں ہے, کوئی پراپر ہاسپٹلز نہیں ہے. تو سر جب بھی تو ایسی تنظیموں کا وہاں پر بڑھاوا ملتا ہے BYC BLA جیسی وہ لوگوں کے احساس محرومی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک جو وحدت کا تصور ہے اور دوسرا جو گڈ گورننس ہے, تیسرا جو پاکستان کا جو ایک مضبوط بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھانے اور اس کو آگے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے جو محرومیوں کے حوالے سے بات کی اور اس چیز کو بہت زیادہ منفی رخ دے کر پیش کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہے وہ محرومیوں کی وجہ سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف محرومیوں کی وجہ سے نہیں ہے چیزیں. اس کو ایک بڑے تصویر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں بیرونی مداخلت ہے, اندرونی طور پہ جو ہماری کمزوریاں ہے اور نظریاتی اور فکری حوالے سے جو وار بلوچستان کے اوپر کیا گیا ہے اور پاکستان کے جو دشمن ہے بالخصوص بھارت پاکستان میں جو انتشار یا پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچستان کو ہتھیار کے طور پہ ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اب تو افغانستان کا بھی کردار کھل کر سامنے آیا ہے کہ کس طرح سے ان کی مداخلت سے اور ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور بالخصوص بلوچستان پہ اس کا کتنا زیادہ اثر پڑ رہا ہے. تو بات صرف محرومیوں کی نہیں ہے, بات صرف یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو تعلیم سے اور صحت سے اور بنیادی انفراسٹرکچر سے اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا. بلا شبہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ محرومیاں اور بہت زیادہ مایوسی پھیلی ہے. اور جو بلوچستان کی دور دراز علاقوں میں, ریگستانوں میں, ویرانوں میں جو ایک بلوچ براوی رہتا ہے کہ جس نے پاکستان کے جھنڈے کو آج بھی تھام کے رکھا ہے, اس کو آج تک جو ہے نا بنیادی سہولیات نہیں ملی. تو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کو حل کی جانب لے جانے کے لیے یہ بھی ایک بنیادی وجہ ایک ثابت ہو سکتی ہے. بہت ساری وجوہات میں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بالخصوص تعلیمی اداروں کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے. اگر حکومتیں ہنگامی طور پہ سنجیدہ اقدامات اٹھائیں. سر لاسٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو NH 256 کے انتخابات ہیں اس میں آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے, میر شفیق اور مہنگا کی کیا پوزیشن ہے؟ اگر آپ ان کیس یہ الیکشن جیت جاتے ہیں آپ بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاق میں کیا کردار ادا کریں گے؟ انشاءاللہ اب اس وقت ابھی چیزوں کو کہنا قبل از وقت ہوگا. انشاءاللہ 5 اپریل کا دن انشاءاللہ فتح کا دن ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح اور میر شفیق الرحمان مینگل کی فتح کا دن ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ بلوچستان میں اس سے پہلے اقتدار کے بغیر ہم نے جو کاوشیں اور میر شفیق الرحمان مینگل نے, اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا لمبی چوڑی. صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ 2002 میں جب میر شفیق الرحمان مینگل وڈ کے منتخب تحصیل ناظم بنے تو 2002 سے آج تک انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی ہے, اور میں بھی آج آپ کے اس فورم کے توسط سے چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے بطور بحیثیت وڈ کے تحصیل ناظم انہوں نے جو کام کیے علاقے کے لیے وہ آپ سامنے لے کر آئیں, اور ان کے مخالفین کے بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کے کام آپ پبلک میں سامنے لے کر آئیں. اگر انہوں نے میر شفیق الرحمان مینگل سے زیادہ کام کیا تھا تو ہم بالکل سیاست سے ہی دستبردار ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو کارکردگی ماضی میں رہی ہے
बहैसियत तहसील नाजिम, और उसके बाद बग़ैर इक़्तिदार के जो इलाके के लिए जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है, जो बिजली के मसाइल है, जो तालीम के मसाइल है, अभी भी उस पूरे इलाके में जो तालीम के हवाले से सबसे मयारी और सबसे बेहतरीन तालीमी इदारा वो हाजी मीर नेक मोहम्मद रेजिडेंशल पब्लिक स्कूल है, जो वड में कायम है। और मीर साहब के वो अपने ही बलबूते पे और अपने ही खर्चे पे उस स्कूल को चला रहे हैं, और सबसे बेहतरीन और मयारी स्कूल है। तो तालीम, सेहत, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, और पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, इस्लाम पाकिस्तान, और उसके बाद जो बाकी हमारी शनाख्तें हैं वो, तो इन हवालों से इंशाअल्लाह भरपूर मेहनत और भरपूर जद्दोजहद के साथ इंशाअल्लाह काम करेंगे। और इसका असर ना सिर्फ ये कि वड और खुशदार पे, बल्कि पूरे बलूचिस्तान को एक ऐसे मस्बत सिमत की तरफ इंशाअल्लाह गामजन करने के लिए ये कलीदी किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम पसंद अपना फीडबैक जरूर दीजिए। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।